اسلام آباد میں برطانوی سفیر کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، پاک برطانیہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں برطانیہ کے سفیر جین میریٹ نے اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور خطے کی مجموعی سیاسی و سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کرتے ہوئے پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر خطے میں امن و استحکام، باہمی تعاون اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے مختلف پہلوؤں پر بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں جلال الدین ایڈوکیٹ اور انجینئر ضیاء الرحمان بھی موجود تھے۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں یمن سمیت مختلف ممالک کے معزز وفود کی آمد۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں علماء، فضلاء اور معزز مہمانان گرامی کی آمد و زیارت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ملک و بیرون ملک سے آنے والے مہمان حضرات جامعہ کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرتے ہیں اور اساتذہ اکرام سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حال ہی میں یمن سے آئے ہوئے ایک معزز وفد سمیت متعدد دینی و علمی شخصیات نے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وفود کو جامعہ کے علمی و تعلیمی نظام سے آگاہ کیا گیا اور مختلف شعبہ جات کا تفصیلی وزٹ کرایا گیا۔ مہمان علماء کو حضرت مولانا حافظ لقمان الحق حقانی صاحب سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ملاقات کے دوران دینی و علمی موضوعات پر مفصل گفتگو ہوئی اور امت مسلمہ کو درپیش فکری و عملی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آخر میں حضرت مولانا لقمان الحق حقانی نے وفود کے لیے خصوصی دعا فرمائی اور انہیں جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی طرف سے خیر سگالی کے جذبات پیش کیے۔ اسلام کو دین اکبری کے قالب میں ڈھالنے والے عناصر کو عوامی حمایت حاصل نہیں، جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ جو عناصر بادشاہ اکبر کے دین اکبری کے طرز پر اسلام کو اپنی خواہشات کے مطابق پیش کرنا چاہتے ہیں، انہیں دیندار عوام ریاستی اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ مغرب کے بعد دارالحکومت ڈھاکہ کے پرانا پلتل میں جمعیت کے مرکزی دفتر میں منعقدہ مرکزی عاملہ اور میٹروپولیٹن شورا کے مشترکہ اجلاس میں قائدین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دنوں میں ملک میں مذہبی و اخلاقی انحرافات کے ساتھ ساتھ مختلف سازشوں پر مبنی سرگرمیاں تشویشناک صورت اختیار کر چکی ہیں۔ قائدین نے کہا کہ بعض موقع پرست طبقے دین اکبری کے باطل نظریے کی آڑ میں اسلام کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے عقائد و احکام کو نرم کر کے اور رواداری کے نام پر مذہبی امتیاز اور مسلم تشخص کو مٹانے کے درپے ہیں۔ عوام ان گمراہ عناصر کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اجلاس کی صدارت مرکزی سینئر نائب صدر مولانا عبدالرب یوسفی نے کی۔ قائدین نے قادیانی فتنہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قادیانی گروہ ختم نبوت جیسے بنیادی عقیدے کے منکر ہیں، وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے بھیس میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان سمیت متعدد مسلم ممالک کی طرح بنگلہ دیش میں بھی قادیانیوں کو سرکاری طور پر غیر مسلم قرار دینا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ امت مسلمہ کو فکری انتشار اور گمراہی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ مزید کہا گیا کہ اسکون نامی تنظیم منظم سازش کے تحت ہندو نوجوانوں کو مسلمانوں کی طالبات کے ساتھ دوستی کے جال میں پھنسا کر اغوا اور زیادتی جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ یہ حرکات نہ صرف مذہبی اخلاقیات بلکہ ملکی امن و ہم آہنگی کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ رہنماؤں نے حکومت و انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان واقعات کی فوری اور شفاف تحقیقات کر کے مجرموں کو عبرتناک سزا دی جائے اور قوم کو اسلام، ختم نبوت کے عقیدے اور مذہبی روایت کے تحفظ کے لیے بیدار رکھا جائے۔ ریاست کے وزیر اعظم کے اقتصادی معاون، نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند نے سعودی عرب کی کمپنی ڈیلٹا انٹرنیشنل کے چیف ایگزیکٹو شاہر التقاط سے ملاقات کی۔ وزارت عظمیٰ کے اقتصادی شعبے نے بتایا کہ اس ملاقات میں امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمہ خلیل زادہ بھی شریک تھے۔ ملاقات کے دوران فریقین کے درمیان گیس کی تلاش، نکاسی اور گیس پائپ لائنز بچھانے کے امور پر گفتگو ہوئی۔ مذکورہ کمپنی کی چیف ایگزیکٹو نے افغانستان کے تیل و گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنا تجربہ افغان انجینئروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔